به الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، خاصی دیر سے آپ حضرات کی یہ کانفرنس شروع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نعتیں تلاوت بھی ہوئی. مجھ سے پیش کر آپ حضرات کے اسی ضلع کے کرام میرے قابل احترام بھائی اور ساتھی حضرت مولانا محمد راشد مدنی مدد اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے. میرے بھائیوں، جمعیت علماء اسلام کے یہاں کے امیر اور ہمارے قابل احترام بھائی، آپ حضرات نے ان کی بھی اختصار مگر جامع گفتگو دل کو سماعت کی. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد راشد مدنی نے اعلان کیا کہ ہم لوگ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ العزیز میرا وعدہ رہا کہ میں 4:30 سے بھی پہلے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. دوسرا یہ کہ وقت اتنا تنگ ہے، سردی کے دن ہیں، یہ دن چھوٹے ہوتے ہیں. بہت سارے خطیب حضرات کے آپ نے بیانات سنے. آج کی مجلس میں کسی موضوع پر خیال کرنا، اظہار خیال کرنا تو مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں. بطور کارگزاری کے ایک دو واقعات ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجلس تحفظ ختم احد کو توفیق دی. وہ مٹی سے لے کر ہم نے بٹ گرام تک اور نوشہرہ سے لے کر بہاول نگر تک، میرے بھائیوں کوئٹہ سے لے کر آپ حضرات کے سعدآباد تک، کراچی چاروں صوبوں میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سال سینکڑوں کی تعداد میں عظیم الشان کانفرنس کرنے کا ریکارڈ قائم کیا. مجھے خوشی ہے کہ سارا دن، آج کا دن یہ ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے، اور دن کو تقریباً سارے دوست اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے باوجود اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکال کر آپ حضرات کا اس کانفرنس کے اندر شریک ہونا یہ دلیل ہے صبر کی کہ حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب بندوں کے سلوک کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اہمیت کی طرف متوجہ فرما دیا ہے. میرے بھائیوں، آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے بلوچستان میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. سپی، مچ، ذوق، دورالائی، چمن، گلستان، نوشکی، کوئٹہ، پشین وغیرہ ان مقامات پر گویا کہ پورے بلوچستان میں
10-12 بہت بڑی کانفرنسیں ہوئی اور مثالی طور پر کامیاب رہیں، اور اس دفعہ بلوچستان میں ایک نئی خبر سننے کو ملی، اور اسی کی خاطر ہی میں اب آپ حضرات کے سامنے بغیر کسی تمہید کے اسی خبر کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے اگلے سال ملعون قادیاں کا بیٹا مرزا محمود، جو قادیانی جماعت کا مرزے کے بعد دوسرا چیف گرو اور ان کا لاٹ پادری تھا، وہ بلوچستان کے مرکز کوئٹے کے اندر گیا۔ اس زمانے میں کوئٹہ فوج کی چھاؤنی کے اندر حاضر سروس ایک میجر، اس کا نام بھی محمود تھا، وہ قادیانی تھا۔ مرزا محمود قادیانی اس کے ہاں رہا۔ اس نے سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا کر فوج اور سول، میرے بھائیوں، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبہ کے قبائل وغیرہ کے سرداران، صوبہ کے افسران، خود قادیانی جماعت، ان سب کو دعوت دی، اور مرزا محمود کا اس نے وہاں پر جلسہ کرایا۔ مرزا محمود اس جلسے کو دیکھ کر ایسا پاگل ہوا، اور یہ آج سے تقریباً 75 سال پہلے کی، میں 9 صدی پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، ایسا پاگل ہوا کہ اس نے کہا کہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ وہ بھی بلوچستان کا ہے۔ تھوڑی آبادی کے نظریات کو تبدیل کرنا آسان ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس بلوچستان پورے کو ہم آمدی سٹیٹ بنا دیں، یہاں پر قادیانیت کی حکومت ہو، قادیانی جماعت کے بیس گراؤنڈ کے طور پر یہ کام آئے، اور ہم پوری دنیا کے اندر کہہ سکیں کہ ایک علاقے میں قادیانی جماعت بھی برسر اقتدار ہے۔ مرزا محمود نے یہ اعلان کیا کہ تمام تر دردمند مسلمانوں کے کان کھڑے ہوئے کہ قادیانی جماعت اب کس لیول پر سوچنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں ہمارے جو مناظر اسلام حضرات، مناظرین اسلام قادیانیت کے خلاف کام کر رہے تھے، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا محمد حیات، اور ایک اہل حدیث رہنما تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا امیر ابراہیم سیال کوٹی۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے یہ سنا، کوئٹہ کے اندر گئے، گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، صوبے کی تمام قیادت کو ملے، اور قادیانی عزائم سے، عقائد سے انہیں باخبر کیا۔ حضرت مولانا ان کے واپس آنے کے بعد حضرت مولانا محمد علی جلندری گئے، انہوں نے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں ختم نبوت کی جماعت کا دفتر قائم کیا، پورے بلوچستان کا دورہ کر کے قادیانی عقائد اور عزائم سے وہاں کے عوام اور حواس کو باخبر کیا۔ حضرت مولانا امیر ابراہیم سیال کوٹی تشریف لائے، انہوں نے کوئٹہ شہر کے اندر رات کو ایک بہت بڑا جلسہ ان کے اعزاز کے اندر منعقد ہوا۔
یہ میجر محمود قادیانی وہاں پنڈال کے قریب سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبات کو دیکھ کر اسے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی سرکاری حیثیت پر مان کرتے ہوئے جلسہ والوں کو گالی بھی نکالی اور سویرے اعلان کیا کہ سویرے میں تمہارے ساتھ نکلوں گا۔ وہاں جلسے کے بالکل کنارے پر ایک سڑک تھی، سڑک کے ساتھ گندا نالا۔ اس میجر محمود قادیانی کی بےہودہ یابہ گوئی کو سن کر کوئی اللہ کا بندہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اس کی پسلیوں کے اندر ایسی قرارداد منظور کی، وہ زمین پر کیا گرا کہ اس نے ٹوٹا مار کر اسے اس گندے نالے کے اندر ڈالا۔ سویرے اٹھا تو دنیا نے دیکھا کہ اس میجر محمود کی لاش بھی تیر رہی تھی اور میجر محمود کا منصوبہ بھی وہ اس طرح گٹر کی نظر ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، 1970 کے الیکشن ہوئے، جمعیت علماء اسلام نیشنل عوامی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام تین جماعتوں نے مل کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر حکومت قائم کی۔ میں ساتھ کرتا رہا ہوں حضرت مولانا شمس الدین شہید کے، مولانا شمس الدین شہید اور مجھ مسکین نے ایک ساتھ خانپور میں حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے ہاں ایک ساتھ دورہ تفسیر پڑھا تھا۔ مولانا وہاں بلوچستان اسمبلی کے سپیکر، ڈپٹی سپیکر مقرر ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے سے بھی پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں ذوب میں قادیانی جماعت نے قرآن مجید کا محرف ترجمہ تقسیم کیا۔ مسلمان اتنے مشتعل ہوئے، پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہڑتال ہوئی۔ مولانا شمس الدین شہید مرحوم اس احتجاجی پروگرام کی قیادت کر رہے تھے۔ فوج، سول کے ادارے، صوبائی گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان حضرات کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ جب تک ہم اس قادیانی فتنہ کے خلاف اس ضلع کے اندر کوئی جاندار اقدام نہیں کریں گے، یہ تحریک آگے پھیلے گی۔ حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری ان دنوں ناظم اعلیٰ تھے مجلس ختم نبوت کے، وہ ملتان سے چلے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر اس زمانے میں ہمارے امیر تھے، ان کے حکم پر وہاں گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جناب مجیب الرحمن صاحب شامی کے رسالہ نکلتا تھا زندگی، اس کے اندر یہ ساری تفصیل موجود تھی، اور وہ ہم نے مجلس ختم نبوت میں آج سے کچھ عرصہ پہلے 10 جلدوں پر مشتمل تحریک ختم نبوت کے نام پر جو کتاب لکھی، اس کے اندر وہ تفصیل موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اجلاس میں تمام تر اداروں نے مسلمانوں کے اس احتجاج کے چوبن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد پورے صوبے بلوچستان میں سے
واحد بلکہ پورے پاکستان میں واحد ضلع ہے ذوب کا کہ آج سے میرے بھائیوں 75 سال پہلے وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد اس ڈسٹرکٹ کی حدود میں سول کا فوج کا کوئی قادیانی ملازم سرکاری ملازم بھی ڈیوٹی کے لیے یہاں قدم نہیں رکھے گا اور پورے ڈسٹرکٹ سے قادیانیوں کو خلاف قانون قرار دے کر ان کا داخلہ بند کر کے میرے بھائیوں انہوں نے پبلک کو مطمئن کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مرزا محمود کا کہنا کہ ہم بلوچستان کے صوبہ کو احمدی اسٹیٹ بنائیں گے، آپ حضرات کی جاندار بیدار مغز بہادر قیادت نے گورنمنٹ سے یہ منوایا کہ اس صوبے کے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر قادیانیت کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا، اور آج بھی وہ روایت قائم ہے کہ وہاں پر کوئی قادیانی ذوب کے ضلع کی حدود کے اندر قانونی طور پر پیر نہیں رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر قبائل میں ممکن ہے کہ قادیانیوں کے مراکز ہوں، وہاں پر چار دیواری میں وہ اپنی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہوں، ہر طرح کے قانوناً ان کو اس کی اجازت نہیں، لیکن بلوچستان کا صوبہ واحد صوبہ ہے کہ پورے بلوچستان میں سوائے کوئٹہ کے پورے بلوچستان میں کوئی قادیانیوں کی عبادت گاہ نہیں، کوئی قادیانیوں کا وہاں پر دفتر نہیں، کوئی ان کا مہمان خانہ نہیں، کوئی ان کا میٹنگ ہال نہیں، کوئی ان کی لائبریری نہیں۔ میرے بھائیوں، پورے بلوچستان میں صرف ایک قادیانی مرکز، اور وہ مرکز بھی میرے بھائیوں کوئٹہ شہر کے اندر ایم اے جناح روڈ پر ایک ذیلی سڑک پر واقع ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، آج سے 41 سال پہلے کوئٹہ کے اندر ہماری ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی تھی، جامع مسجد روڈ پر اتنا بڑا عظیم اجتماع تھا کہ ایک بندہ خدا آیا، اس نے سپیکر پر زور سے سٹیج پر کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ قادیانیوں کا اپنے مرکز کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ اس جلسے پر حملہ نہ کرے۔ جب یہ کہا پوری پبلک اٹھ کھڑی ہوئی، خطاب کرنے والا رہ گیا، سپیکر بھی فارغ، ساری پبلک چلی، انہوں نے جا کر اس واحد قادیانی مرکز کا احاطہ کیا۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے چھتوں پر چڑھ کر ان پر اپنا سنگ باری کی، ہوائی فائرنگ کی۔ ادھر ان کا ہوائی فائرنگ کرنا تھا کہ کوئٹہ شہر کے تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، حنفی، غیر حنفی کا کوئی سوال نہ رہا، تمام تر لوگوں کوئٹہ کے دینی قیادت نے میرے بھائیوں اپنے اپنے مراکز سے، اپنی مساجد سے سپیکر کھولے اور اعلان کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے کرم کیا کہ پورے کوئٹے کے اسلام، پورے کوئٹے کے اہل اسلام قادیانیت کے اس مرکز کے گھیرے میں آ کر ایسے طور پر کھڑے ہوئے، پولیس آئی، انہوں نے شیلنگ بھی کی، لاٹھی چارج بھی کیا، ان کا ظلم بڑھتا رہا، ان کا عشق مصطفیٰ بڑھتا رہا۔ اتنا بڑا اجتماع منعقد ہو گیا کہ میرے بھائیوں مجبور ہو کر سول اور فوج کی اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی صوبے کے تمام تر قیادت بیٹھی، سرکاری افسران بیٹھے، مرکز سے انہوں نے رابطہ کیا
ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری بیٹھے اور وزارت داخلہ بیٹھی، انہوں نے باہمی مشورے کے بعد اسلامیہ نے کوئٹہ سے اپیل کی کہ آپ حضرات اس جگہ کو 10 فٹ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ابھی سارے قادیانیوں کو ان کے اس مرکز سے باہر نکال کر ان کے یہ مرکز کو سیل کرتے ہیں۔ مسلمان اس پر آمادہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات پیچھے ہٹے، قادیانیوں سے ان کا مرکز خالی کرایا گیا اور اس کے بعد میرے بھائیوں وہاں پر ان کے مرکز کو سیل کر دیا گیا۔ آپ جو یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے تک 41 سال تو ان کا اکلوتا مرکز سیل رہا۔ قادیانیت کا یہ اعلان کرنا کہ بلوچستان کے صوبہ کو ہم احمدی اسٹیٹ بنائیں گے، ان کا ایک مرکز قدرت نے اسے بھی ایسے طور پر سیل کرایا کہ 41 سال تک قادیانی میرے بھائیوں خاک چھانتے رہے، اپنے زخموں کو چاٹتے رہے۔ ہر حکمران کے انہوں نے قلبوں کو چاٹا، پیروں میں ناک رگڑی، پیشانی زخمی کرائی، ضمیر کو بیچا، بے حمیتی کا مظاہرہ کیا، لیکن کسی نے ان کی نہ سنی اور نہ سننا تھا۔ مسلمانوں کا اس پر اتنا دباؤ تھا، ختم نبوت کی جماعت کا وہاں پر دفتر بھی قائم ہوا، وہاں پر مبلغین کا تعین بھی ہوا۔ ساتھیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے تمام مکاتب فکر کی قیادت کے ساتھ مل کر اپنے کام کو آگے ایسے بڑھایا کہ کوئی آدمی اس مرکز کی سیل توڑنے کے لیے سرکاری سطح پر تیار نہ ہوا۔ میں نے عرض کی آج سے 3 ہفتے پہلے ہم لوگ وہاں پر گئے، ان حضرات نے پہلی میٹنگ میں چائے پر انہوں نے ہمیں کہا کہ آج آپ کے لیے بشارت ہے کہ وہ جو قادیانیوں کا مرکز تھا وہ قادیانیوں نے 40 سال کی مایوسی کے بعد آج اس کو 1 ہفتہ پہلے اس مرکز کو انہوں نے فروخت کر دیا اور 4 مسلمانوں نے مل کر ان کے مرکز کو خرید لیا ہے۔ ایک مرکز تھا وہ بھی بک گیا، صفایا ہو گیا پورے بلوچستان سے قادیانیت کا۔ اب میرے بھائیوں پورے بلوچستان میں وہ فورٹ سنڈیمنٹ سے لے کر وہ چمن کے آخری علاقے تک، کوئٹہ سے لے کر اب تک پورے اس خطے میں وہ جیکب آباد سے لے کر میرے بھائیوں پشین کی آخری سرحد تک پورے بلوچستان میں وہ قادیانیت کا ایسے طور پر صف لپیٹ دی گئی، ان کا ایسے صفایا کر دیا گیا، انہیں ایسے بلڈوز کر دیا گیا، جھاڑو پھیر دیا گیا کہ اب تک ان کا نام نہیں ہے ناموں میں اور نشان نہیں ہے نشانوں میں۔ وہاں پر ہماری بہت بڑی کانفرنس تھی۔ کانفرنس کے بعد مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہ جگہ دکھانی ہے۔ میرے بھائیوں رات کو لے کر گئے، رات میں ایک کانفرنس سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد وہ ہمیں وہاں پر لے کر گئے۔ ہم نے 41 سال پہلے قادیانیوں کی اس عبادت گاہ کو سیل ہوتے بھی دیکھا تھا اور آج اس کی بربادی کو اس کے ملبہ اٹھا دیا گیا، دیواریں گرا دی گئی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ آج اس کا یہ منظر میرے بھائیوں وہ بھی دیکھنے کی اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے ساتھ ظاہراً باہراً دیکھنے کی سعادت سے اللہ نے سرفراز کیا۔ آج ایک تو میں نے آج کی اس مجلس میں اس واقعہ سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں رپورٹ عرض کرنا تھی اور مجھے اجازت دے کہ 5-7 منٹ رہ گئے، میں ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے مولانا بیان کر رہے تھے کہ پچھلے سال
میرے بھائیوں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بابت 50 سال پورے ہو رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی میزبانی میں میرے بھائیوں لاہور کے مینار پاکستان میں ختم نبوت گولڈن جوبلی کا اعلان کیا گیا۔ بلا مبالغہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹہ کی چوٹیوں سے لے کر بہاولپور اور منڈی صادق گنج کے ویرانوں تک، وہ اپنا پھل کے علاقے سے لے کر میرے واجب الاحترام بھائیوں آپ کے کچے تک ایسی پوزیشن تھی کہ پورے ملک میں وہی 1970 کے جذبات پر مشتمل ایک ایسا ماحول قائم ہوا، تحریک کا دور قائم ہوا، مثالی طور پر کانفرنس ہوئی۔ اللہ نے کرم کیا۔ میں درخواست کرتا ہوں اتنا بڑا عظیم اجتماع جو 15 منٹ کا سفر تھا 7 گھنٹوں میں لوگ طے نہ کر سکے۔ لاہور اس طرح پیک تھا، ایک لاہور کا کہ ہوٹل کا ایک کمرہ خالی نہیں تھا، اور باہر کی دنیا نے نیٹ پر یہ لکھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی مذہبی اجتماع اتنا بڑا مجتمع نہیں ہوا جتنا اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے نام پر لاہور کے اندر جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان مجدداللہم نے وہاں پر آخری بیان کرتے ہوئے آپ دوستوں کو شاید یاد ہو، جنہیں یاد ہے سو یاد ہے، جنہیں یاد نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ مولانا نے وہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس اجتماع کے ذریعے آئندہ 50 سال کے لیے اس خطے کے اندر قادیانیت کی ایسی کمر توڑ دی ہے کہ وہ 50 سال تک اس خطے کے اندر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد قدرت نے کرم کیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہمارا ایک کیس چل رہا تھا، وہ مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ میرے بھائیوں ایک فیصلہ آیا، جس فیصلے کے متعلق ہمیں تحفظات تھے، دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل ہوئی۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، نہ یہ بیان کرنے کا موقع، یہ مستقل تفاصیل طلب ہے یہ بات، لیکن اس وقت نہیں۔ میں اشارہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد 50 سال کے بعد پہلی دفعہ یا 70 میں پارلیمنٹ کے میرے بھائیوں اجلاس منعقد ہوئے تھے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق۔ یا پھر 50 سال کے بعد گزشتہ سال 2024 میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، اس کی روشنی میں پارلیمنٹ نے قرارداد کی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پر نظر ثانی کے اس فیصلے پر ابہام دور کرنے کی غرض سے دوبارہ توجہ کرے۔ پارلیمنٹ کی اس قرارداد کے بعد 3 سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس صاحبان، مسٹر جسٹس امین الدین خان، مسٹر جسٹس نعیم افغان اختر، میرے بھائیوں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، 3 رکنی بینچ بیٹھا۔ مولانا کہہ رہے تھے واقعہ بھی یہ ہے کہ 70 سالہ عمر میں پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان عدالت کے اندر گئے، انہوں نے بیان وہاں پر بیان دیا۔ جمعیت کے وفاق المدارس کے قائد
شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی انہوں نے استنبول سے نیٹ کے ذریعے بیان دیا دیوبندی مکاتب فکر بریلوی تمام تر مکاتب فکر کی قیادت عدالت کے اندر موجود تھی، اس کے اندر مشائخ بھی تھے، دینی جماعتوں کے سربراہان بھی ہم نے دیکھا، پیر صاحبان بھی موجود تھے، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی بھی تھی۔ میرے بھائیوں دل دھرنے کی عدالت کے اندر جگہ نہیں تھی۔ میں تمہیں جگ بیتی نہیں عرض کر رہا، آپ بیتی عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں دنیا نے اس منظر کو دیکھا، میں نہیں جا رہا تفصیلات میں اشارہ کرتا ہوں کہ اس کے حضرات کی اس جد و جہد کے بعد حق تعالی شانہ نے ایسے طور پر کرم کیا کہ 10 اکتوبر کو جس وقت فیصلہ آیا دنیا نے دیکھا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر سبحان اللہ کو کہو سبحان اللہ، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا نے نیٹ پر اس منظر کو دیکھا کہ جس وقت فیصلہ آیا قاضی میرے بھائیوں دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ حضرات کے پاکستان کے کئی گاؤں دیہات اور قصبات ایسے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پوری طرح قادیانیت کا وہاں سے جنازہ نکل چکا ہے۔ گنگا بنگیال راولپنڈی میں یہ 200 کے قریب بزدار ایک بستی ہے، وہاں پر 10 تاریخ کو میں وہاں بھی جا رہا ہوں۔ قادیانیت کا نام تک مٹا دیا گیا۔ میرے بھائیوں بلا مبالغہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پوری دنیا میں کہیں پر 2 کہیں پر 4 کہیں پر 6 کہیں پر 11 کہیں پر 18 کہیں پر 22 کہیں پر 30 کہیں پر 35 کہیں پہ آدھا گاؤں اللہ نے ایسا کرم کیا، لائن لگی ہوئی ہے، کوئی دن خالی نہیں جا رہا جب کوئی قادیانیت کے لعنت بھیج کے اسلام قبول نہ کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں اس وقت حالات یہ پیدا ہو گئے، یہ ہمارے حضرت دامت برکاتہ خانقاہ دینپور شریف کی گدی کے چشم و چراغ ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ یہ گواہی دیں گے۔ ان کے دینپور شریف کے قریب سیوارام ہے، اس سیوارام میں 8 خاندان قادیانی تھے، ایک باقی رہ گیا۔ 7 قادیانیوں نے وقفے کے ساتھ 7 قادیانی خاندانوں کے 36 سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ، آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولو گے تو وہ بے وقتی راگنی ہوگی۔ کہتے ہیں نادان گر گئے سیدھے میں، جب وقت قیام آیا تمہارے بولنے کا وقت آیا تم نے چپ ساتھ لی، بولو نا بہادر زور سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ کل وہاں پر جلسہ تھا اور اتنا ایسے بھی کئی گنا زیادہ وہاں پر اجتماع تھا۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو، جن لوگوں سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، جن لوگوں نے قادیانیت کو ترک کیا کل وہ سفید پر آئے، وہ میرے بھائیوں ایک عالم دین نے انہیں سینے کے ساتھ لگایا، وہ بھی اتنے خوش تھے کہ پورے اس اجتماع میں اس طرح پھر رہے تھے جیسے دلہا پھر رہا ہو۔ میرے بھائیوں یہ اللہ نے ایمان اور اسلام کو یہ سعادت بخشی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ کہ ادھر آدمی مسلمان ہوا ادھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے ہی اسے اللہ انعام یہ دیتے ہیں کافر کو کہ اگر وہ اسلام قبول کرے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کل وہ پھولوں کی طرح میرے بھائیوں پورے پنڈال کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، ان کی مہک سے پورا اجتماع معطر نظر آتا تھا، اور ان کے بھی اخلاص کا یہ عالم کہ وہ لنگوٹ کس کے وہ مہمان خانے کے وہ جو جتنے مہمان تھے لنگر خانے کے کاموں میں برابر کے شریک، جیسے قدرت نے کرم کیا ہو
کہ صدیوں کے بچھوڑے کے بعد اللہ نے انہیں اسلام اور اہل اسلام پہ ملا دیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ مسلم لیگ ہماری یہ اس کے مقدر کے اندر خیر نہیں، جب بھی کبھی کوئی موقع آتا ہے دین اسلام کے متعلق رنگ مارنے کا، کبھی یہ موقع ان کے یہ ایسے نصیب والے ہیں کہ جتنے ان پہ کام ہوئے سارے انہی کی دور میں۔ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے کہنے پر میرے بھائیوں پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کے اندر سینٹ کے ارکان بھی موجود، قومی اسمبلی کے بھی مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، اس کے اندر سپریم کورٹ کے حکم پر اقلیتوں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کی تفصیلات پر مشتمل پارلیمنٹ کے اندر بل لایا گیا، بل آنن فانن منظور بھی کر دیا گیا۔ اللہ بہت جزائے خیر دے، آخر مولانا مفتی محمود کا بیٹا تھا، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، خدا جس سے چاہے کام لے، وہ بندہ خدا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا یہ قانون منظور کر کے تم آنے والے دور میں قادیانیت کے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ مولانا کا ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا، کامران مرتضیٰ صاحب کھڑے ہو گئے، ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کی سبحان اللہ تو کہو سبحان اللہ، پاکستان پیپل پارٹی کے جناب سردار پٹیل صاحب کھڑے ہو گئے، وہ عبد القادر پٹیل صاحب کھڑے ہو گئے، ابھی ان کا بیان ختم نہیں ہوا تھا۔ تحریک انصاف کے جناب نور اللہ قادری کھڑے ہو گئے، میرے بھائیوں ان کا گوہر کھڑا ہو گیا۔ یہ سارے کیا کھڑے ہوئے کہ اللہ نے کرم کیا، آج سے 4-5 دن پہلے دنیا میں منظر دیکھا کہ پھر کفر ہارا ہے اور اسلام جیتا ہے۔ وقت ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ میں اپنی 60 سال ہو گئے، میری ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، اس محاذ پہ قدرت نے لگا دیا۔ میرے بھائیوں اکابر کی موجودگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی سعادت سے نوازا۔ ہم نے نشے بھی دیکھے، قادیانیوں کے فریب بھی دیکھے۔ میرے بھائیوں ان مراحل سے گزرنے کے بعد اپنے تجربے کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس وقت قادیانیت مرجاہٹ کا شکار ہے، قادیانیت مرجا رہی ہے، اسلام مسکرا رہا ہے۔ آپ حضرات یہاں سے جائے تو یہ پیغام، آپ حضرات یہاں سے جائے تو یہ پیغام لے کر جائے کہ قادیانی کسی مذہب اور نظریے کا نام نہیں، اس دھرتی پر ہر قادیانی کا وجود چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، صحیح ہو یا سقیم، ہند کا ہو یا سندھ کا، عرب کا ہو یا عجم کا، افریقہ کا ہو یا امریکہ کا، گورا ہو یا کالا، منوڑے کا یا اکوڑے کا، بکھر کا یا سکھر کا، کتنے قادیانی ہیں۔ آج قادیانی ہوا تب صدیوں سے چلا رہا، کئی نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے تب، ان کا مرد عورت جوان بوڑھا سارے قادیانی چلتی پھرتی اس دنیا کے اندر محمد عربی کی دشمنی کی تصویر ہے۔ ہر قادیانی کا وجود اہانت رسول کی دلیل ہے۔ ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ لوگوں یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آپ کو حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے۔ قادیانیوں کا ہر نکلنے والا سانس ان کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت میں سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ، اگر قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں بھی حضور کی غلامی، سبحان اللہ، میری پسند جدا، تجھے پسند خودی، تجھے پسند خدا و مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ حضرات
یہ گروہ آج میں ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا، مال کی بڑھوتری کے لیے استعمال کرنا، اس سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا، اس سے اپنے قد کاٹ کا اضافہ کرنا، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، حرام۔ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ سیاست کی بات نہیں، محمد کی سبحان اللہ بھائیو یہاں سے آپ حضرات جائیں تو اس اجتماع کا پیغام لے کر جائیں، یہ جا کر فرق قائم کرو کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، زور سے کہو نا نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فرق قائم کرو۔ میرے رب کی رحمت میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد عربی کی شفاعت میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ میرے بھائی حضرت جناب سفیان نے یہ ایک مجھے کیلنڈر دیا، یہ مجلس آپ کو ختم نبوت کا شائع کرتا ہے۔ میرے بھائیو مجلس ختم نبوت کوئی شاخی ادارہ نہیں کہ ان چیزوں کو چھاپ کر ہم اس سے کوئی پیسے کمائیں۔ بعض تبلیغ کے لیے میں کیلنڈر بیچنے کی، ڈائری بیچنے کی، کتابیں بیچنے کی بات نہیں کر رہا۔ میرے بھائیو یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے۔ یہاں سے جائیں، مجلس ختم نبوت کا سامنے سٹال لگا ہے، یہ کیلنڈر بھی 150 روپیہ اس کی قیمت ہے، یہ بھی لے کر جائیں۔ مجلس ختم نبوت سبحان اللہ کو کہو۔ سبحان اللہ۔ پچھلے مہینے اکتوبر کے مہینے میں اللہ نے کرم کیا کہ ختم نبوت کی کانفرنس تھی وہاں جناب نگر میں۔ ایک وقت تھا قادیانیوں کا جلسہ ہوتا تھا، وہ اسے اپنا ذلی حج کہتے تھے، یہ ذلی نہیں، یہ بلی کے بچے بک بک کرتے تھے۔ میرے بھائیو پوزیشن یہ تھی وہاں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا۔ اب مسلمانوں کا راج ہے، ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے ملک سے محمد عربی کی ختم نبوت کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع قادیانیوں سے جا کر پوچھو ان پر کیا گزر رہی ہے۔ بھائیو سنو، ان اجتماعات کے ذریعے آج قادیانیت میں پوزیشن یہ ہے کہ ان کی گردن ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ ہم پوری سبحان اللہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی ساری کاروائی اس کانفرنس کی اس دفعہ کے ماہنامہ لولاک میں آئی ہے، 30 روپے اس کی قیمت ہے۔ آپ حضرات 3 4 100 کا 1000 کا وہ رسالے بھی لے کر جاؤ، یہ کیلنڈر بھی لے کر جاؤ، ڈائری بھی۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، میرے ساتھ مل کے تم نعرہ لگاؤ۔ میں حضرت سے درخواست کروں کہ وہ دعا کرا دے، دعا کے بعد کوئی ساتھی جائے گا، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر آپ کے لیے لنگر کا انتظام بھی ہوگا۔ بندگان خدا مل کے میرے ساتھ پوری توانائی سے تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کرے گے۔ زور سے کہو نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد۔ ویسے ہی کرا